بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ماہم کہانی کی ویڈیوز کو زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ خیمے سے اور شام ڈھلے اجنبی جگہ نکلی ہوں کسی کی کھوج میں بے وقت سر کھلے۔ مجھ سے تو خوش ہے، خفا ہے، اداس ہے، کس حال میں ہے کچھ تو میرا نامہ پر کھلے۔ ہر رنگ میں وہ شخص نظر کو بھلا لگے، حد یہ ہے کہ روح جانا بھی اس شوق پہ کھلے۔ بے چینی، بے شک، اضطراب، بے کلی کتنے ہی احساسات تھے اس کے ہمراہ جس سے چھٹکارے کی خاطر ہی وہ یوں گاڑی لے کر نکلی تھی۔ کسی قسم کا تعین کیے بغیر یہ احساس ہی رگ جان میں خنجر اتار رہا تھا کہ وہ بے حس، مغرور اور گھمنڈی شخص جانے کب کیسے اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ اس کے لیے خاص ہے، یہ احساس ایمان کو روحان سا کر رہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اسے نیچا دکھانے، اسے ضد کرنے، شکست سے دوچار کرنے کی خواہش میں وہ خود شکست سے دوچار ہو گئی تھی، خود اس کی اسیر ہو گئی تھی اور خود کو برتر رکھنے والوں کو اپنی ہاتھ یوں ہی رلایا کرتی ہے، اتنی ہی اذیت ادا کرتی ہے جتنی اذیت کا وہ شکار ہوئی تھی۔ اس کی جیکٹ میں پڑا اس کا سیل فون بار بار وائبریٹ کر رہا تھا، مگر وہ اگنور کیے رہی، وہ جو خود سے بھی بھاگ رہی تھی۔ بھلا کسی اور کا سامنا کرنے کی طاقت کہاں سے لاتی؟ سورج واپسی کا سفر شروع کر چکا تھا جب وہ گھر سے نکلی تھی، اور اب سورج کو مکمل طور پر غروب ہوئے بھی 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ یقیناً گھر میں اب تک اس کے لیے سب فکر مند ہو چکے تھے، مگر اسے احساس ہی نہیں تھا، اسے تو یہ بھی احساس نہیں تھا کہ تنہا اجنبی علاقے میں ہے اور کتنی خطرناک بات ہے۔ وہ تو گویا سب کچھ بھولی ہوئی تھی۔ گاڑی کی اسپیڈ ہر گزرتے لمحے تیز ہو رہی تھی اور اسی خطرناک اسپیڈ کی بدولت موڑ موڑتے ہوئے سامنے سے آنے والی لینڈ کروزر کی زد سے چھوٹی سی کربلا کو کسی طرح بھی نہ بچا سکی۔ اس کی نگاہیں لینڈ کروزر کی تیز روشنیوں سے چڑیا کی گئیں۔ اس نے سڑک سے اسٹیئرنگ وہیل گھمایا تھا، مگر اس کی ہر کوشش ناکامی سے دوچار ہو گئی اور اگلے ہی لمحے فضا ٹائروں کی چرچراہٹ اور خوفناک دھماکے سے لرز اٹھی تھی۔ دشمن ہے اور ساتھ رہے جان کی طرح مجھ میں اتر گیا ہے، وہ سرطان کی طرح جکڑے ہوئے ہے تن کو میرے، اس کی آرزو پھیلا ہوا ہے جال سا شریان کی طرح۔ اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تو خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ سفید بستر، سفید چادر میں اس کا سراپا چھپایا ہوا تھا۔ ایک پل کو تو اسے لگا کہ وہ مر گئی ہے، عدم میں ہے، مگر اس سے مخاطب وہ مہربان آواز اپنا احساس بخش رہی تھی جو اس سے مخاطب تھی، مگر اسے آواز کا، الفاظ کا مفہوم سمجھنے میں دشواری کا سامنا ہوا۔ ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا، پتہ نہیں وہ بچ کیسے گئی تھی۔ سر میں جسم کی ایک ایک پوری پور میں درد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کی تکلیف کے احساس نے آنکھ سے سیل رواں جاری کر دیا۔ ارے نائس گرل، آپ رو رہی ہو، کم آن بیبی، بی بریو۔ اس کی دائیں جانب سے وہی آواز ابھری۔ اس مرتبہ وہ مفہوم بآسانی سمجھ گئی، مگر کوئی رسپانس نہ دیا اور کچھ اور شدتوں سے رونے لگی۔ آپ پہلے سے بہت بہتر ہیں، حوصلہ کریں، میں نے آپ کے فادر کو انفارم کر دیا ہے، ابھی کچھ دیر میں وہ آپ کے پاس پہنچنے والے ہوں گے۔ اس بھاری بھرکم آواز نے پھر تسلی سے نوازا تو اس نے یوں ہی بہتے آنسوؤں کے ساتھ ذرا سی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ دراز قامت، فیئر کمپلیکشن، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں، وہ شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ آئی ایم ہارون قادوانی، میں ہی آپ کو ہاسپٹل لے کر آیا ہوں۔ وہ گاڑی جس سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میری ہی تھی اور مجھے بے حد افسوس ہے۔ وہ اس کی نگاہوں کی اجنبیت کو پا کر ہی تفصیلی تعارف کرانے لگا تھا۔ ایمان نے تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں موند لیں، جبکہ ہارون قادوانی کی نگاہیں اس کے چہرے کے ساحرانہ نقوش میں بھٹکنے لگی تھیں۔ 33 سالہ ہارون قادوانی کا دل اس نازک پھول جیسی لڑکی کو ایک نگاہ دیکھ کر ہی خود پہ ایک بار پھر اختیار کھو بیٹھا تھا۔ وہ جس کا خیال تھا اب وہ کبھی زندگی میں دوبارہ زویا جیسی محبت کسی اور کو نہ دے سکے گا، جبھی تو اس نے ماں جی کی منتوں سماجتوں کے باوجود شادی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کا خواہاں نہیں تھا، وہ بہت صاف گو، کھرا اور سچا انسان تھا۔ دوہری زندگی سے نفرت تھی۔ جب بھی شادی نہ کرنے کا عہد خود سے باندھ لیا تھا۔ زویا اس کی محبت تھی۔ 10 سال قبل وہ ایک حادثے کا شکار ہو کر مر گئی تھی اور ان 10 سالوں سے ہی ہارون قادوانی نے خود پر ہر قسم کی خوشی کو حرام کر دیا تھا۔ موسیٰ اور ماں جی کی بے حد خواہش کے باوجود، موسیٰ جو اس کا چھوٹا بھائی تھا، دونوں کی عمروں میں 8 سال کا فرق تھا، وہ موسیٰ کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ موسیٰ کی بھی اس سے محبت دیوانگی کی انتہا ہو چکی تھی۔ موسیٰ کی ہر بات ماننے والا ہارون قادوانی اسے یہ خوشی نہیں دے سکا تھا۔
وہ جب بھی شادی پر اصرار کرتا ہارون چپ ساتھ لیتا۔ ابھی کل ہی دونوں کی ایک بار پھر شدید بحث ہوئی تھی۔ موسیٰ کا موقف تھا کہ وہ کسی لڑکی کی زندگی میں شامل کر لے، محبت خود بخود ہو جائے گی، پچھلے 10 سالوں سے تو ہوئی نہیں، اور اگر ہونی ہوتی تو ہو چکی ہوتی، ہارون قادمانی نے کہا تھا، اور وہ ہارون سے خفا ہو گیا تھا۔ مگر اب جب ہارون نے اس کومل سی لڑکی کو دیکھا اور خود کو اس کا اسیر ہوتے محسوس کیا تو سب سے پہلے اسے ہی خوشخبری سنائی تھی، مجھے وہ لڑکی مل گئی موسیٰ جس سے تمہاری بھابھی بننا چاہیے۔ ریلی مجھے ملائی بھائی۔ ابھی اسی وقت وہ کیسے بےتاب ہو اٹھا تھا۔ وہ مچل کر فرمائش کر دی، ابھی ممکن نہیں، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے میری گاڑی سے اور میں اسے لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ فی الحال تو بس تم اس کے لیے دعا کرو کیونکہ اس وقت اسے سب سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے۔ ہارون نے کہہ کر رابطہ کاٹ دیا، اور اب پچھلے 2 گھنٹوں سے ہارون کے سیل پر مسلسل موسیٰ کے میسیجز اور کالز آ رہی تھی، جن میں ایک تقاضا تھا کہ وہ اسے ہاسپٹل کا نام بتائے اور وہ خود وہاں پہنچ جائے گا، اور ہارون قادمانی اس کی شدتوں سے گھبرا اٹھا تھا۔ پاگل ہو تم موسیٰ، انجان لڑکی ہے، ہمیں کیا پتہ وہ انگیجڈ ہو، یہ بھی ممکن ہے میرڈ بھی ہو۔ اس نے دل میں مچلتا خدشہ اس تک پہنچایا، اور وہ اپنے مخصوص اطاولے اور جذباتی انداز میں بولا تھا، اول تو ایسا کچھ ہوگا نہیں، اگر ہوا بھی تو اب وہ صرف آپ کی ہے لالا ڈونٹ وری۔ اور اس کی بات پہ ہارون قادمانی سر جھٹک کر ہنس پڑا تھا۔ محترم، آپ کی حکمرانی شاہپور میں ہے، پورے پاکستان نہیں، پورے پاکستان میں ہی ہے، بس طاقت کا استعمال آنا چاہیے۔ موسیٰ کے لہجے نے پہلی بار ہارون قادمانی کو کھٹکایا، اور اسے ایک دم لگا جیسے وہ موسیٰ کو بتانے میں جلد بازی کر گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا۔ کچھ نہیں۔ موسیٰ بھی سنبھل گیا اور فون بند کر دیا۔ ہارون نے سیل آف کر کے جیب میں رکھا، اور اسی پل دروازہ کھلا اور افسا کے ساتھ ولید اور تاؤجی عاقب گھبرائے ہوئے اندر چلے آئے۔ ہنی، ایمان بیٹا، پاپا نے تڑپ کر اسے پکارا تو وہ جو آنکھیں موندے نڈھال سی پڑی تھی چونک کر متوجہ ہوئی۔ تب تک پاپا اس کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ وہ ان سے لپٹ کر بری طرح بلک اٹھی، پاپا مجھ سے بہت لاس ہو گیا ہے، ساری گاڑی تباہ ہو گئی ہوگی، مجھے معاف کر دیں پاپا، میری وجہ سے۔ تب سے اب تک جو پریشانی اسے گھبراہٹ، تشویش اور شرمندگی میں مبتلا کرتی رہی تھی، بے اختیاری میں وہی الفاظ ٹوٹے پھوٹے انداز میں اس کی زبان سے پھسل پڑے تھے۔ رونے کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ولید گہرا سانس بھر کے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ پاپا اسے ساتھ لگائے نرمی و محبت سے تھبکتے رہے تھے، جبکہ تاؤجی اس کی بات پہ سخت مضطرب ہو کر سرعت سے اس کے قریب آئے تھے۔ پھر اس کی دوسری جانب بیٹھ کر بڑی شفقت اور سماؤ سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر ڈھارس بندھاتے ہوئے بولے، کاہے کی فکر کرتی ہے پتری، ایسی 10 گاڑیاں تیری جان کا صدقہ سمجھ کر مار دے تیرے تاؤجی، اللہ سونے کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری دھی صحیح سلامت ہے۔ السلام علیکم، آئی ایم ہارون قادمانی۔ فکر نہ کریں، انہیں زیادہ چوٹیں نہیں آئی ہیں، بائیں ٹانگ کا فریکچر ہوا ہے، میری ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے۔ ہارون قادمانی آگے بڑھ کر ولید سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا تو ولید جو کسی قدر روتی بلکتی ہوئی ایمان کو مضطرب ہو کر دیکھ رہا تھا، چونک کر اس کی سمت متوجہ ہوا۔ بہت بہت شکریہ جناب آپ کے اتنے تعاون کا۔ ولید واقعی مشکور ہوا تھا کہ ہارون نے نہ صرف ایمان کو ہاسپٹل پہنچایا تھا بلکہ ایمان کے سیل فون میں جتنے بھی نمبرز تھے سب پہ کال کر کے اس حادثے کی اطلاع پہنچا کر ہاسپٹل آنے کا کہا تھا، اور ان کے پہنچنے تک خود بھی وہاں موجود رہا تھا، اور یہ آج کے اس مفاد پرست دور میں کسی کی اچھائی و بھلائی کا حواس تھا۔ نو تھینکس سر، یہ تو میرا فرض تھا، کوئی احسان تھوڑا ہی کیا ہے آپ پر، اگر سچ پوچھیں تو مجھے یہ سب بہت اچھا لگا ہے، اس حادثے کے سبب اتنے اچھے لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ کچھ ایسا تھا انوکھا ہارون قادمانی کے لہجے میں کہ ولید نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کی نگاہوں کو ایمان کے چہرے کا مرکز پا کے اس کا فشار خون ہی نہیں بڑھا، چہرے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی سرخیاں اتر آئی تھیں کہ ہارون قادمانی کی نگاہوں کا انداز ہی ایسا تھا۔ پھر ولید نے اس سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو گویا جان کو چپک گیا تھا۔ ایمان کو ڈسچارج کروا کے جب وہ لوگ آنے لگے تب بھی ہارون نے اپنی گاڑی میں انہیں گھر تک چھوڑنے کی آفر کی، اور اس کے انکار کرنے کے باوجود منوا کر ہی دم لیا۔ اس کا یہ التفات ولید کے اعصاب پہ بوجھ بن کے گر رہا تھا۔
اور جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا وہ ہر بات سے بے نیاز پاپا کے کاندھے سے لگی کتنی مطمئن اور سرشار نظر آ رہی تھی۔ یہ ایک نگاہ اس کے چہرے پہ ڈال کر ہی ولید کو اندازہ ہو گیا اس کی جان جل کر خاک ہونے لگی تھی۔ سکون بھی پاب ہوا، نیند بھی ہے کم کم، پھر قریب آنے لگا دوروں کا موسم، پھر بنا رہی ہے تیری یاد مجھے سلگے گہر، رو گئی میری پلکوں پہ آج شبنم، پھر وہ نرم لہجے میں کچھ کہہ رہا ہے، پھر مجھ سے چھڑا ہے پیار کے کومل سروں مدھم، پھر تجھے مناؤں کہ اپنی انا کی بات سنوں، الجھ رہا ہے میرے فیصلوں کا ریشم، پھر نہ اس کی بات میں سمجھوں نہ وہ میری نظریں، معاملات زبان ہو چلے ہیں مبہم، پھر بہت عزیز ہے آخر اسے میری لیکن وہ جاتے جاتے انہیں کر گیا ہے پرنم، پھر وہ نڈھال سی بستر پر پڑی تھی، آج اس کا دل عجیب وحشتوں میں گھرا ہوا تھا۔ ایک بار پھر اسے لگا تھا جیسے واقعی وہ خوشنما تھی، ورنہ وہ واقعی اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ صبح و شام تاؤ جی کے زبردست ڈانٹ سن کر وہ مارے بندے ہی اس کی بینڈیج چینج کرنے آیا کرتا تھا، مگر انداز ایسا اجنبیت سے بھرپور اور لاتعلقی لیے ہوتا کہ وہ بھی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہ جاتی۔ آج بھی ابھی تک ولید نہیں آیا، دیکھنا کہیں چلا نہ جائے، اتنے تو کام ہیں بیچاری کی جان کو لگے ہوئے، یاد بھی بھول سکتا ہے اسے۔ ان لایعنی سوچوں سے ماما کی آواز نے نکالا تھا جو فضا سے مخاطب تھی۔ نہیں ماما ناشتہ کر رہے ہیں ولی بھائی، ویسے میں انہیں یاد کرا آتی ہوں۔ فضا ان کے آگے ناشتے کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ ماما اس کی بیماری کی وجہ سے مستقل اس کے ساتھ رہتی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے زحمت کی، ان سے کہہ دینا جو وہ دن رات یہ احسان کرتے ہیں، بڑی مہربانی ہوگی جو اسے اٹھا لیں گے۔ وہ جو پہلے ہی بیماری کا شکار تھی، اس قسم کی باتیں سن کر جیسے حواسوں میں نہیں رہی تھی، جبھی تو دروازے سے اندر آتے ولید کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ ماما نے بے اختیار گھبرا کر اس کا ہاتھ دبا کر گویا ولید کی موجودگی سے آگاہ کرنا چاہا، مگر وہ کچھ اور بھڑک گئی۔ ہاں تو سن لیں، جو بھی سننا ہے سن لیں، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ وہ ضبط کماتی چیخ پڑی تھی۔ ولید کچھ کہے بغیر آگے بڑھ آیا، پلنگ کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ کر ہاتھ بڑھا کر بینڈیج اتارنا چاہی تو ایمان نے بہت شدت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ آپ تو مجبوراً بھی وہ کام نہیں کرتے جو آپ کا کرنے کو جی نہ چاہے، پھر یہ مجبوریاں کیوں نبھا رہے ہیں؟ وہ بے حد زور سے چیخی تھی۔ ولید نے ہونٹ بھینچ کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے ایمی، کام ڈاؤن۔ فضا نے گھبرا کر اسے کاندھوں سے تھاما، مگر وہ بگڑے ہوئے انداز میں اسے بھی جھٹک کر سرک کر دور ہو گئی۔ پلیز فضا، انہیں کہہ دو اپنی ہمدردیوں کی بھیک لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ وہ چیختے ہوئے نڈھال ہو کر ماما کی گود میں منہ چھپا گئی۔ ولید کچھ کہے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ماما سسکتی پلکتی ایمان کو سنبھال رہی تھی۔ فضا بھاگ کر ولید کے پیچھے آئی جو لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے سیڑھیوں کی سمت جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری ولید بھائی، وہ اپ سیٹ ہے اس وجہ سے۔ اس نے گہری کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا۔ اور پلیز آپ اس کی بدسلوکی کی مجھ سے معافی مت مانگا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ زندگی میں پہلی بار فضا سے بھی تلخ کلامی کر گیا۔ فضا نے مطمئن ہو کر اسے دیکھا، مگر وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ گیا تھا۔ وہ پریشان سی ہو کر اس کے پیچھے آئی تھی، مگر تب تک وہ جو بیچ میں کھڑی اپنی بائیک گھسیٹتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ وہ ہارن بھینچ کر اسے جاتے دیکھتی رہی تھی۔